سوال: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی گستاخی کرنا کیسا؟ منہ مبارک یعنی بال مبارک۔ جواب: کسی بال کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک تسلیم کرنے کے باوجود اگر اس کی توہین کرے تو کافر ہے۔ منہ مبارک کو ایذا دینے والا اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتا ہے۔ شہنشاہ خوش خصال، سلطان شیریں مقال، صاحب جود و نوال، محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد با کمال ہے: جس نے میرے بال مبارک کو ایذا دی، جس نے میرے مبارک بال کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی بے شک اس نے اللہ تعالی کو ایذا دی۔ تاریخ دمشق ابن عساکر، جلد 54، صفحہ نمبر 308۔ وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا، لقائے ابر رافت پہ لاکھوں سلام۔ لقائے ابر رافت یعنی عظیم رحمت کے بادل کا ٹکڑا۔ یاد رکھیے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کی گستاخی کرنا کفر ہے۔ صدر و شریعہ بدر طریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں: جو شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء میں آخری نبی نہ جانے، یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کسی چیز کی توہین کرے یا عیب لگائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو تحقیر یعنی حقارت سے یاد کرے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک کو گندا اور میلا بتائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناخن بڑے بڑے کہے، یہ سب کفر ہے۔ بلکہ اگر یوں کہے، کسی نے یوں کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعد 3 بار انگشتہائے مبارک یعنی مبارک انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے، اس پر کسی نے کہا یہ ادب کے خلاف ہے، یا کسی سنت کی تحقیر یعنی توہین کرے، مثلا داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، امامہ باندھنا یا شملہ لٹکانا، ان کی اہانت یعنی گستاخی کفر ہے، جبکہ سنت کی توہین مقصود ہو۔ بہار شریعت حصہ 9، صفحہ 181۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔